السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے تمام ناظرین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہمارے تمام ناظرین کو ہر آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رکھے اور آنے والے رمضان کی تمام فیوز و برکات ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے اور ہم سب کے حق میں بہتر ہو جائے۔ ناظرین، آئیے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں، چونکہ رمضان قریب ہے تو اسی لیے میرا یہ ٹارگیٹ ہے کہ رمضان سے پہلے آپ کو روزے کے جو سارے مسائل ہیں، روزے کی جو سارے وجوہات ہیں وہ آپ کو بتا دوں، تاکہ روزے کی حالت میں ہونے والی غلطیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو ناظرین، ہم بتا یہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے، جن کی وجہ سے روزے کے ثواب میں ہمیں کمی آ سکتی ہے، یا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، یا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ تو ان ساری باتوں پہ آپ کی توجہ دلاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت ہی بہترین نالج والا یہ ویڈیو آج ہونے والا ہے، آپ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج لوگ کم علم کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے لوگ جو ہے کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر گئے اور اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ روزے کی حالت میں جو ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ہے پوری رات جاگتے ہیں اور پھر پورا دن سوئے رہتے ہیں، تو روزے کی حالت میں کم سے کم ہونا یہ چاہیے کہ آپ کم سے کم سوئیں۔ روزے کی حالت میں زیادہ نہیں سونا ہے، روزے کی حالت میں کم سے کم سوئیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ روزے کی تڑپ ہونی چاہیے، تاکہ جتنی تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھے گا۔ تو سب سے پہلی بات دھیان رکھنا کہ کم سے کم سونا ہے، اور دوسرا یہ کہ روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرنی۔ غیبت کیا؟ چغلی نہیں کرنی، ایک دوسرے کی ادھر کی ادھر نہیں کرنی ہے۔ ہماری اسلامی بہنیں کیا کرتے ہیں، دو چار لوگ ایک ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتی اور کہتی کہ ہمیں کیا مطلب کسی سے، اور بھائی ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی پہلے سب کی بات کر لیں گے، سارے لوگ سارے محلے کی بات کر لیں گے اور اٹھنے سے پہلے کہیں گے بھائی ہمیں کیا، اللہ تعالیٰ جانے اور جو جیسا کرے ویسا جانے۔ بھائی آپ نے اتنی دیر بیٹھ کے کیا کیا؟ غیبت۔ اللہ کے رسول نے غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے کو سختی سے منع کیا ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اور پھر روزے کی حالت میں اور زیادہ گناہ۔ روزے کی حالت میں اللہ کے رسول نے غیبت کرنے والے کو، چغلی کرنے والے کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہماری اسلامی بہنیں اور ہمارے اسلامی بھائی دوسرے کی غیبت روزہ کی حالت میں یا بغیر روزے کی حالت میں بھی نہ کریں۔ اور تیسری بات جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جھوٹ، جو آج ہمارے جو ہے سمجھ لو خون میں بس گیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فون آیا، کان میں لگایا، بھائی کہاں ہو، ہوتے گھر میں ہے، کہتے ہیں بھائی باہر ہوں، ہوا نا؟ آپ اندازہ کرتے ہوں گے۔ اور پھر کسی کا فون آیا، آپ ہوتے باہر ہیں، کہتے گھر ہوں۔ تو یہ جو فون والا جھوٹ ہے یہ اتنا عام ہو چکا ہے، آپ کسی سے پوچھ لو کہاں آ رہے، بس پہنچنے والا ہوں، یہاں پاس میں 1 کلومیٹر دور رہ گیا ہوں، 2 کلومیٹر ہوتے 10 کلومیٹر ہے، کہتے بس 1 کلومیٹر دور رہ گیا ہوں، پہنچ رہا ہوں۔ تو یہ جھوٹ فون والا بہت زیادہ آج کل عام ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بزنس کرنے والے حضرات ہیں، دکاندار حضرات ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ روزے کی حالت میں اس چیز کا زیادہ سے زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ حالانکہ جھوٹ ہر حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں، لیکن روزے کی رمضان کے دن کم سے کم اتنا خیال رکھنا، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا کہ آپ جھوٹ سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج کل لوگ آنکھوں میں اگر کوئی سرما لگا لیا، ہماری اسلامی بہنیں فتویٰ لگا دیتی ہیں، بھائی روزے کی حالت میں سرما لگا لیا، سرما جو ہے آپ کے اندر چلا گیا، آپ کی روزہ ٹوٹ گئی۔
تو ایسا نہیں ہے، آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنوں نے سر میں تیل لگایا، ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، کوئی سا بھی تیل لگانے سے سر میں روزہ نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ اور بہت سارے یہ فتویٰ دیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا، انجیکشن ڈاکٹر بتا رہا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو روزہ سے ہے، اگر اس کو انجیکشن لگ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام سخت نہیں ہے، اسلام جو ہے نرمی کا حکم دیتا ہے، اور اسلام کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کو انجیکشن لگے گا، تو انجیکشن لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور یوں ہی لگا رہے ہیں کہ اگر نہیں بھی لگایا تو کام چل جائے گا، تو پھر ایسے میں آپ پرہیز کریں کہ نہ لگائیں۔ لیکن اگر واقعی میں بیمار ہے، روزے دار ہے اور بیمار ہو گیا کہ اب تو انجیکشن لگنا ہی لگنا، کیونکہ دوائی وغیرہ تو وہ کھا نہیں سکتا، تو انجیکشنز کی ذریعے سے جو ہے اس کو کچھ دیر روکا جا سکتا ہے، ان کی پریشانی بڑھے نہیں، تو اس حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ تو آپ بغیر جانے کسی پہ فتویٰ نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی جو ہے ایسے ہوتے ہیں جن کو شوگر ہوا کرتی ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت میں روزہ رکھتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے، تو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر کبھی ان کو چکر آنے لگتا ہے، کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ شوگر ان کا بڑھ گیا ہو، تو اگر وہ شوگر چیک کروانے کے لیے جو بلڈ نکالا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں شوگر چیک کرنے کے لیے جو بلڈ نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ شوگر چیک کرنے کے لیے جو بلڈ نکالتے ہیں ہلکا سا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو جو بات آپ کو معلوم ہو وہی بات بتائیں، جسے آپ قرآن اور حدیث میں پڑھے ہیں وہی بات آپ بتائیں، اپنے ذہن میں پیدا کیا ہوا مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے نہ ہی بگاریں تو اچھا ہوتا ہے۔ اور اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی ہم بستری نہ کریں، کیونکہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اسلامی بھائی بہنیں اگر سو رہے ہیں، سونے کی حالت میں اگر جو ہے احتلام ہو گیا، منی خارج ہو گیا، تو اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، روزہ ٹوٹے گا اگر ہم بستری کر رہا ہے، تو روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو میری یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ آئیے میں آپ کو روزہ افطار کی دعا بتا دیتا ہوں ترجمے کے ساتھ میں۔ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تجھی پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھی پر بھروسہ ہے، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ روزہ افطار جو کرنا ہے، پہلے روزہ افطار کرنا ہے، کچھ کھانا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ ترجمہ ہی ایسا ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تیرے دی ہوئی رزق سے میں نے افطار کیا۔ تو جب آپ افطار کریں گے تبھی نہ یہ دعا پڑھیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے پہلے پڑھ لیا ہے تو دعا ہو جائے گی، لیکن جو مزہ اور چاشنی دعا کرنے کا ہوتا ہے کہ دعا کا ترجمہ بھی ہمیں معلوم ہو، تو پھر دعا کی لذت الگ ہو جایا کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی طریقے سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔